کوئی شک نہیں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد آج بہت بڑی کامیابی ہے. کامیابی سے لحاظ سے بھی ہے کہ ہم سب رات کو انتظار کر رہے تھے جی خدا نہ خواستہ یہ قیامت کی رات نہ بن جائے. ہم پریشان تھے کیونکہ بائی کو بائی سے لڑایا جانا تھا. جی ایک خوفناک سا سینیریو بن چکا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے خاص کرم کیا اور یہ عزت پاکستان کے ہاتھ میں آئی. اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ فیلڈ مارشل سب کو جاتا ہے، حکومت کو بھی جاتا ہے، اپوزیشن کو بھی جاتا ہے، اور ساتھ میں ہمارے ان لوگوں کو جاتا ہے جن کی خاص کر کچھ دعائیں تھیں جو بہت اہم رول ادا کر رہے تھے اس سارے معاملات میں. دعا بھی تھی، دوا بھی تھی، یہ دونوں چیزیں جی. جس کے بعد یہ سارا مرحلہ ہو گیا. اور اب دعا یہ ہے کہ ہم اس میں کامیابی کی جو پہلی سیڑھی ہم چڑھے ہیں آخری سیڑھی تک بھی منزل تک پہنچے. اور اس میں تو آج یہ بھی اس پروگرام کے ذریعے میں وزیر اعظم پاکستان سے ایک درخواست کروں گا کہ پٹرول کی قیمتیں بہت نیچے آ گئی ہیں، ڈیزل کی قیمتیں نیچے آ گئی ہیں. ایک خوشی آپ نے ہمیں دے دی ہے، دوسری خوشی اس ملک کو، اس قوم کو ایک اور دے دیں. اگر رات کو اچانک قیمتیں بڑھنے پر اعلان ہو سکتا ہے تو آج ایک اور پریس کانفرنس کریں، چاہے رات 12 بجے کریں، اور اس پریس کانفرنس میں 100 روپیہ کم از کم جو ہے اس کی قیمتیں کم کریں پیٹرول کی، کوئی 300 روپیہ ڈیزل کی قیمتیں کم کریں، کوئی 200 روپیہ مٹی کے تیل کی قیمتیں کم کریں، کم از کم 100 روپیہ ایل پی جی کی قیمت کم کریں. اس کی وجوہات ہیں نا. کٹائی شروع ہو گئی ہے گندم کی، اور گندم کی کٹائی جہاں پہ 4000 لگتا تھا اب ڈیزل مہنگا ہونے پہ وہ چلا گیا 8000 پہ. ایل پی جی 500 سے اوپر چلے گئی ہے، ہر چیز اوپر چلے گئی ہے. جب ہمیں دنیا میں اتنی بڑی فتح ملی ہے اور جب اب نظر آ گیا ہے کہ تیل کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں، ہر چیز کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں، تو ہمارا جیب خرچ بھی ذرا مناسب ہو جائے. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو WTI $95 پہ ٹریڈ کر رہا ہے ران صاحب، اور برنٹ کروڈ جو ہے وہ 94.9، یعنی کہ وہ بھی تقریباً $95 پہ کر رہا ہے ٹریڈ. نیچے آ گیا نا. آج ٹرینڈ 17% اس وقت کے مطابق 17% نیچے آیا. تو یار 15% یہ بھی کر دیں. اگر یہ کر دیتے ہیں تو اس قوم کو ڈبل خوشی مل جاتی ہے. اچھا، خطاب کیا کابینہ اجلاس میں، یہ آپ سن رہے تھے. میں ران صاحب سیز فائر کی طرف واپس آتا ہوں، ثاقب صاحب کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. چلے میں پیٹرول پرائسز پہ واپس آپ کے پاس آؤں گا. آپ دیکھیں وزیر اعظم صاحب، آج میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ بہترین ہے، سلوٹ کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو تھوڑا سا پیٹرول کی قیمتوں پہ بھی ہو جاتا بات. جب آپ قیمتیں بڑھانی ہوتی ہے اس وقت تو 1 منٹ لگتا ہے یار. آپ پتہ نہیں کیوں آج اس بات پہ میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کے لیے جو سائیکل میں، بائی سائیکل میں پیسے انویسٹ کیے ہیں نا، وہ کہیں اتنی جلدی ضائع نہ ہو جائے. لوگوں کے پاس بائی سائیکل کے پیسے نہیں تھے، جو بیچارے اتنے لوگ تھے، ان کے لیے کیا کرنا ہے. نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ثاقب صاحب، کل ہے کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں اور جو سیز فائر جو ہم نے طے کیا ہے اس پر کاربند بھی رہیں. اسرائیل ایک کوسچن مارک شروع سے ہی رہا ہے اس پوری جنگ کے اندر، اور ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جانب ویسے بھارت بھی، کیونکہ اس کو بھی یہ سچویشن کوئی اچھی نہیں لگ رہی ہے، تو یہ دونوں کس طرح سے اس سیز فائر کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں؟ اور ابھی کوشش ہمیں وہی نظر آ رہی ہے کہ اسرائیل کوشش کر رہا ہے. 3 ملک ہیں. جی پلیز. اسرائیل، بھارت اور ایک ملک اور ہے، اس کا ہم نام نہیں لیں گے. ایک تو آج نیتن یاہو اور اس کی نریندر مودی ہے، تو دونوں بھائی، ان کی بھی آج گفتگو ہوئی ہے جو اس وقت انڈین میڈیا پہ چل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سازش جو ہے وہ بڑی پلان طور پر تیار ہو رہی ہے. لیکن اسرائیل کو کسی صورت یہ گوارا نہیں ہے. امریکہ کا تو بیڑا غرق ہو گیا، ہو اسرائیل کا بھی گیا ہے. لیکن اب اسرائیل چاہتا تھا کہ مسلمان سے لڑے، بھائی کے ساتھ لڑے. کل رات تک یہ ساری پلاننگ ان کی مکمل تھی. کل رات تک وہ سارا کچھ کر چکے تھے. اینڈ ٹائم پہ آ کے جب یہ دیکھا سارا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب اسرائیل جو ہے وہ پھر وہی کام کر رہے ہیں. اس وقت بھی جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو خلاف ورزیاں جاری ہیں. اچھا، اسرائیل ان خلاف ورزیوں کو میں نے جو ایک میرے ذہن میں جو چیز ہے یا جو میری انفارمیشن ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ ٹرمپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسرائیل کی لابی، زائنسٹ لابی کے ہیں، اور بے انتہا وہ قریب ہیں، اور ان کا سر سوخ بھی بہت زیادہ ہے. جی، جنگ کا آغاز کروانے والے بہت ہیں. اور جس کی وجہ سے آپ سنیں کہ کل جو ٹرمپ نے ایک بات کی تھی کہ اگر میں یہ جنگ نہ کرتا تو اسرائیل ختم ہو جاتا. ہاں جی.
تو اس کا مطلب ہے جنگ نے کوئی ایٹمی ہتھیار یا اس نے ٹرمپ نے یا ایران پہ جو الزامات تھے اس کی بنیاد پہ حملہ نہیں کیا تھا، اس نے اسرائیل کو بچانے کے لیے حملہ مقصد کیا، واضح ہو گیا تھا، بالکل واضح ہو. تو اب کس طرح ہو سکتا ہے، مثلا میرے ذہن میں یہ سوال ہے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ اسرائیل دوبارہ اس جنگ میں ان کو لانے کی کوشش نہ کرے، اسرائیل اب انڈیا کے ساتھ مل کے کوئی نیا پارٹ ادا کرنے کی کوشش نہ کرے. اب چونکہ ایک چیز ضرور ہے کہ پوری دنیا کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ پوری دنیا یہ بات سمجھ چکی ہے، پوری دنیا یہ بات جان چکی ہے کہ اگر اب کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کا صرف اسرائیل ذمہ دار نہیں ہے، اس کا ٹرمپ بھی ذمہ دار ہے. اور وہ قوتیں جو اب تک سامنے کھل کے نہیں آئی تھیں پھر وہ قوتیں بھی کھل کے سامنے آ جائیں گی. پھر پاکستان جس نے کتنی محنت کی ہے، پاکستان جس کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے، اگر اس میں پاکستان نہ ہوتا تو کس نے جیتنا تھا یا کس نے ہارنا تھا، کون جیتتا یا کون ہارتا، یہ ایک بات کی بات ہے. لیکن ایک چیز بڑی کنفرم ہے، ایک چیز بڑی چیز ہے، اگر اس میں خدا نہ خواستہ پاکستان نہ ہوتا تو کل رات کو یہ جنگ نہیں رک سکتی تھی، یہ سیز فائر نہیں ہو سکتا تھا، یہ آگے جانا ہی جانا تھا. لیکن اس کا سیز فائر کا ہو جانا، جنگ کا رک جانا اور اس کے بعد پاکستان کے اندر مذاکرات کا عمل شروع ہونا، یہ تینوں چیزیں نہیں ہضم ہوں گی اسرائیل کو. اسرائیل اگر کسی سے خوف کھاتا ہے تو وہ پاکستان ہے، اگر اسرائیل کو کسی سے ڈر ہے تو وہ پاکستان ہے. اسرائیل جو گرینڈ اسرائیل کی بات کرتا تھا تو اس کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ پاکستان تھی، کیونکہ اس گرینڈ اسرائیل میں آپ کو پتا ہے اس نے خیبر کو بھی رکھا ہوا ہے، گریٹر اسرائیل، گریٹر اسرائیل میں خیبر کو بھی رکھا ہوا ہے. وہ خیبر کو نہیں بولتا، ٹھیک ہے، اس نے رکھا ہوا ہے. تو اسے پتا ہے کہ اس کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچانا ضروری تھا، اس کے لیے پاکستان کے خلاف جانا ضروری تھا. اب وہ ساری ان کی آسیں امیدیں ٹوٹ گئی. تو ایک تو یہ ہے، دوسری بات ذہن میں رکھیں، آج ایک پیغام بڑا اچھا ہے، ہم اس پیغام کو نہیں، ہم اس بات کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہمیں یہ آغاز میں ڈسکس. آج پھر پاکستان ایک قوم بن گیا. آج پاکستان کی ایک بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس نے اسے ویلکم نہ کیا ہو. تحریک انصاف نے ویلکم کیا، جماعت اسلامی نے ویلکم کیا، سب نے کیا. باقی جماعتوں کا تو میں کہتا ہی نہیں. تحریک انصاف ان کے پاس ایک اپوزیشن کی بڑی جماعت تھی، اور پھر تحریک انصاف نے اپنا جلسہ منسوخ کر دیا. ہم کل ڈسکس یہی کر رہے تھے بیٹھ کے، کر دیا. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ یعنی اس سے یہ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی بھی قومی مسئلہ ہوگا تو ہمارے سیاسی جماعتوں کے اختلافات ایک سائڈ پہ، پاکستان سب سے پہلے ہو سر، ہونا بھی اور چاہیے. یہ ہونا بھی یہی چاہیے. اور محمود اچکزئی صاحب نے بڑا اہم اس حوالے سے بیان دیا. انہوں نے کہا کوئی پاگل ہوگا کہ جو آج خوش نہیں ہوگا. مطلب آپ کا اپوزیشن لیڈر بہت کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ رہا ہے. انہوں نے کہا کوئی پاگل ہوگا جو آج کے دن خوش نہیں ہوگا. پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی. ایک رات پہلے اڈیالہ کے باہر جو ہوا اس پر بڑی چیزیں آ سکتی تھی نا. تحریک انصاف کا آج اعلان کر دینا اور اپنے کارکنوں کو بھی یہ کہنا کہ بھائی یہ اس سے اچھی چیز کوئی نہیں. میری آج اس اعلان سے پہلے شوکت یوسفزئی صاحب سے بات ہوتی ہے دوپہر میں، ٹھیک ہے، تو میں شوکت یوسفزئی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ شوکت صاحب جلسہ ہوگا یا نہیں. انہوں نے کہا جی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں پاکستان سے آگے کوئی نہیں، اور یہی ہمیں عمران خان نے سمجھایا ہے، اور ہمیں یہ جلسہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ آج غور کریں، آج ایک ٹویٹ ہے اس کا مونسلائی کا. جی اس ٹویٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹویٹ بھی اس چیز کی طرف ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے. آج اس ٹویٹ میں آپ یہ سکرین پہ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں مونسلائی کا. اس ٹویٹ پہ مونسلائی نے واضح طور پر کہا کہ یہ بڑا نازک مرحلہ تھا، اور جس طریقے سے اس نے سارا کریڈٹ دیا ہے فیلڈ اینڈ مارشل کو پاکستان کی کہ یہ بڑا اچھا ہے اور اس سے پاکستان آگے بڑھے گا. اور یہ بہت اچھی ہے تحریک انصاف کے ساتھ. پھر آج میری پھر دوبارہ ملاقات ہوئی چودھری پرویز الہی صاحب سے، تو انہوں نے بھی کہا یار پاکستان کے لیے خوشی کا دن ہے، بالکل ہماری سیاست اپنی جگہ ہے. اس نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ میں جب بھی عمران خان کے پاس جاتا تھا تو وہ کہتا تھا ہم نے پاکستان کے لیے کرنا. بلکہ آج انہوں نے ایک اور مزے کی بات کی. آج پھر ایک بڑے سینئر صحافی نے، ثاقب صاحب آپ کے اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے صحافی نے نا، آج پھر انہیں گورنر بنا دیا تھا چودھری پرویز الہی صاحب کو نا. اچھا، بڑا وسوخ ہے آپ کے ادھر کے صاحب. انہوں نے کہا رانا جی میرے پاس، تمہیں پتہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ہے، یہ انہوں نے کہا میرے پاس شہباز شریف آئے. زرداری نے کہا میں گرنٹر ہوں. شہباز شریف میرے پاس آئے، انہوں نے بھی گرنٹی دی، اور انہوں نے میری نواز شریف سے بات کرائی. یہ چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں. انہوں نے کہا میری بات کرائی تو اس بات کے بعد کہا گیا ہمیں کہ آپ ہمارے وزیر اعلیٰ ہوں گے. آپ اندازہ لگائے زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، میاں نواز. اچھا یہ بات ہے بھی. انہوں نے کہا ہمارے سامنے دو راستے تھے
کیا ہم نے مشکل راستے پہ جانا ہے؟ یہ جب وہ اسپیکر تھے تب کی بات ہے؟ ہاں جی، جس وقت عثمان بزدار صاحب سے استعفیٰ لیا گیا تھا. اچھا، تو سامنے ایک مشکل راستہ تھا پرویز الہی کے پاس اور ایک آسان راستہ تھا، اور پھر انہوں نے ایک نام لیے بغیر کہا مجھے اس نام کا پتہ ہے، کہ اس شخص نے کہا کہ اگر لمبی سیاست کرنی ہے اقتدار کی تو آپ ان کی بات مان لیں، اور اگر عوام کی سیاست کرنی ہے، عوام کی طرف جانا ہے، اور جو آپ کا ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے، تو پھر آپ کہنا پھر ہم نے فیملی نے بیٹھ کے فیصلہ کیا اور اپنے ساتھیوں سے پوچھا اور ہم مشکل راستے کی طرف چلے گئے. اس کے بعد نون لیگ نے حمزہ شہباز صاحب کو جو ہے انہوں نے کہا مشکل راستے کی طرف چلے گئے، جیل بھی کاٹی سر. تو یہ مونس لائی کا کرنا، سہیل افریدی کا اس کے بعد